سب حاضرین کو، ناظرین کو، سامعین کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ عدل اور عادل کی نشستوں کے حوالے سے آج ہماری یہ تیسری نشست ہے، اور پہلی دو نشستیں جب ہم نے ابتدا کی تو ابتدائی جو نشست تھی وہ تعارف کے حوالے سے تھی، جس میں نظام عدل کا تعارف، دنیا میں کیسے اللہ تعالیٰ نے نظام عدل کو قائم کیا اور اس کو آگے وسعت دی۔ اور دوسری نشست میں ہم نے پھر حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کا ایک جو مکتوب تھا، جو ان کے جو ریکارڈڈ لیٹرز ہیں 79 لیٹرز ہیں، ان میں سے 53 نمبر جو لیٹر ہے اس کا تھوڑا سا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم اس کا بقیہ حصہ بیان کریں گے۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے تھوڑا سا میں اس کو ریوائز کر دوں کہ کیسے ہم نے اس کو شروع کیا ہے۔ تو عدل و انصاف کے حوالے سے جو سب سے پہلا جو ہم نے جب پروگرام کیا تو اس میں اس بات کا بیان کیا کہ سب سے بڑا جو عادل، جو سب سے پہلا عادل اس نے سارے نظام عدل کو ترتیب دیا اور اس کو قائم کیا، وہ خود رب باری تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس نے پھر یہ رشد و ہدایت کا اور عدل و نظام کا، انصاف کا نظام قائم کیا۔ اور یہ سلسلہ پھر اپنے جو منتخب کردہ لوگ ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ذریعے پھر ان کی امتوں تک پہنچا، اور پھر نبی آخر الزمان تک ہمارے آقا کریم تک پہنچا، اور بہت سارے نظام عدل کو اور سارے معاشرتی نظام کو، انتظام کو وہ ڈیل کرتے تھے، واچ کرتے تھے۔ تو نظام عدل کے بارے پھر بہت سارے دنیا کے جو علاقوں سے لوگ ان کو ملنے کے لیے آتے تھے۔ تو یمن کے لوگ جو ہیں جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے کچھ مسائل بیان کیے، تو انہوں نے کہا کہ جی کوئی آپ نمائندہ بھیجیں وہاں جو جا کے لوگوں کے مسائل حل کریں۔ تو حضور نے اپنی زندگی میں مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کو پہلا قاضی، جو اسلام کے پہلے قاضی ہیں جن کو حضور نے اپنی نیابت، عدل کی نیابت ہے وہ سب سے پہلے بخشی، وہ قاضی کی اور عدل کی ذمہ داری تھی جو آپ نے ان کو بھیجا وہاں۔ اور جب بھیجنے لگے تو علی نے سرکار سے ایک سوال کیا کہ یا نبی آخر الزمان، میں ینگ آدمی ہوں تو میں وہاں کیسے فیصلے کروں گا، میرے پاس اتنا شعور اور آگہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سرکار مدینہ نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھا اور ان کو کہا کہ آپ وہاں جا کے تو علم سے فیصلے کریں گے۔ اور سرکار مولا کائنات نے کہا کہ مجھے علم کے 1000 باب عطا کیے، اور ہر باب کا آگے 1000 باب کھلتا تھا۔ تو وہ پھر وہاں جب گئے فیصلے کرتے رہے، تو یہ پہلے قاضی کے طور پہ حضرت علی نے وہاں جا کے تو ذمہ داری جو ہے سر انجام دی۔ حضور کی زندگی میں پھر واپس آئی، جنگوں کا سلسلہ بعد میں وہ شروع ہوا، پہلے وہ قاضی کا منصب انہوں نے سر انجام دیا۔ حضور کے زمانے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ جب آیا تو انہوں نے حضرت علی کو مدینہ کا قاضی مقرر کیا، اور وہاں وہ بڑے اہم فیصلے جو ہیں انہوں نے کیے بطور قاضی۔ تو اسلام کے پہلے چیف جسٹس بھی جو ہیں وہ مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ ان کی حضرت ابوبکر صدیق کی رحلت کے بعد حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا، تو انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کچھ کیسز ایسے تھے جو علی کے خدمت میں جب لوگ پیش ہوتے تھے مسائل بیان کرتے ہوئے، تو عمر نے کہا کہ آج اگر یہ فیصلے کرتے وقت علی نہ ہوتے تو عمر خلاف ہو جاتے۔ تو یہ ان کا بطور قاضی ایک مقام تھا۔ اور عثمان کے زمانے میں بھی انہوں نے کنٹینیو کیا، اور اپنے امیر المومنین بننے تک وہ قاضی کے طور پر، چیف جسٹس کے طور پر ریاست مدینہ کے چیف جسٹس رہے، اور پھر بعد میں امیر المومنین کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی۔ تو جب امیر المومنین بنے تو پھر ذمہ داری اور بڑھ گئی کہ پوری ریاست جو عرب کا جتنا اور افریقہ کے علاقوں تک اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، تو وہاں مصر میں اس وقت گورنر تھے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے تھے وہ محمد بن ابو بکر۔ تو وہ وہاں کوئی تھوڑا سا ان کو پریشانی تھی
حالات ان کے کشیدہ ہو گئے تو ان کو وہاں پہلے ان کی مدد کے لیے بھیجا. تو بعد میں پھر ایک مکتوب بھی ان کو بھیجا جس میں وہ کچھ انسٹرکشنز ان کو دیں کہ آپ نے کیسے بطور حاکم وہاں اپنے فرائض منصبی کو انجام دینا ہے. تو ویسے تو یہ ریفرنس بک ہے جس سے میں یہ ساری باتیں کی ہیں، یہ میں پیش بھی کر دیتا ہوں. یہ نیچرل بلاور ہے پروگریسو بک ڈپو والے کی، اردو بازار میں یہ بہت مشہور دکان ہے اور علمی کتابوں کے حوالے سے کافی انہوں نے ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ یہاں ہست و نیس نے مجھے یہ تحفہ دیا کہ یہاں سے آپ اس کو پڑھ کے نا تو سرکار کا جو علمی مقام ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں. ویسے تو بہت زیادہ ان کا مقام ہے، میں تو صرف ان کے بطور قاضی کے حوالے سے ابھی یہ بات کر رہا ہوں. تو ویسے تو ریکارڈڈ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے 79 مکتوبات ہیں، لیٹرز ہیں. تو ان میں 53 نمبر جو لیٹر ہیں وہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ وہ تمام جتنے ہمارے خاص کر سربراہان مملکت ہیں اسلامی راستوں کے، ان کے لیے تو انسٹرکشن ہے ہی. جو پہلی نسلیں ہوئی ہیں اس دور سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے آگے بھی جو نظام چل رہا ہے ان کو اس کو ضرور پڑھنا چاہیے اور ان ہدایات کو فالو کرنا چاہیے. تو 53 نمبر لیٹر ان کے ایک ساتھی تھے مالک اشتر، جو کہ جنگ صفین میں علی کے سپہ سالار تھے. تو انہوں نے یہ جب علی نے ان کو مصر کا گورنر بنایا تو ان کو کچھ ہدایات جاری کی، جو کہ ہم نے پہلا پروگرام تو تعارف کا پروگرام تھا، دوسرے میں اس میں بھی تھوڑا سا اس کو پڑھا تھا. تو دوسرے پروگرام میں جو عدل و عدل کی نشستیں ہیں اس میں اس کو ہم نے تقریباً 60% پڑھا تھا. کچھ محکموں کا ذکر کیا اور آج باقی جو محکمے رہ گئے ہیں جو مولا کائنات میں وہ اس کا شکر پیش کریں گے. تو صاحب یاد کیا شروع کر دیجیے. آپ کی اجازت سے صرف نا وہ 7 محکموں کا نا صرف میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ وہ سیکوینس تھوڑا سا بنا لیں. تو یہ رغبت کے 7 طبقات جو ہے نا یہ علی نے ان کو بتایا کہ ان پہ آپ نے توجہ ضرور دینی ہے. معلوم رہے کہ ریت نام ہے مختلف طبقات کا جن میں سے ایک بھی دوسرے کے بغیر کام نہیں چلا سکتا، نہ ایک طبقہ دوسرے سے بے نیاز ہی رہ سکتا ہے. چنانچہ ان میں سے پہلا طبقہ افواج خدا کا ہے، دوسرا عوام اور خواص کے کاتبوں کا سیکریٹریٹ وغیرہ، تیسرا عدل کے قاضیوں کا عدلیہ، چوتھا انصاف اور رواداری کے عاملوں کا یعنی یہ پولیس ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو ہیں جو رات کو انہوں نے ذمہ داری کرنی ہوتی ہے، گشت وغیرہ کرتے ہیں، پانچواں جزیہ ادا کرنے والے زمیوں اور خراج گزار مسلمانوں، چھٹا تاجروں اور صنعت کاروں کا، ساتواں سب سے نچلا طبقہ محتاجوں اور مسکینوں کا ہے. اور اللہ نے ہر طبقہ کے حقوق کا حصہ معین کر دیا ہے، اپنی کتاب میں یا اپنے نبی کی سنت میں اس کے فرائض کی حد مقرر کر دی ہے جو اس کے دستور کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ جنہوں نے بیان کیے تھے تو یہ ہم نے محکمے جو ہے نا محکمہ فوج کی اہمیت اس کو پڑھا تھا. امور مشتبہ و مشکلہ کا حل، اگر جو معاشرے کا نظام چلانے میں جو مشکلات تھیں ان کا بھی حل ہم نے اس کا مطالعہ کیا. پھر اعمال حکومت کے بارے میں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کیسے چلانی ہے، کیسے آپ نے نگران مقرر کرنے ہیں، وزیر کیسے مقرر کرنے ہیں، کیسے سپہ سالار کا انتخاب ہوگا وہ بھی. اور اس کے بعد جو اعمال حکومت ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے. تو اگلے جو 3-4 محکمے ہیں نا جس میں کاتبوں کے حالات پر نظر اور تاجروں کے متعلق ہدایات ہیں، یہ اب میں اس کا مطالعہ کرنے لگا ہوں. اور اس میں جو آج ہم تھوڑا سا اس کا ہمیں ایک ہیلپ بھی ملی ہے یا اس کو سمجھ میں اضافہ ہوا ہے، ایک محمد علی نادر صاحب ہیں جی، وہ کوئی آفیسر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو وہ کسی جرنل میں چھپا بھی ہے. اس میں انہوں نے حضرت علی کے اس مکتوب کا لیٹر دیا اور انالیسس کیا ہے، اور یہ انگلش میں ہے. تھوڑا سا 1-2 پیرے میں اس میں سے بھی پڑھ دوں گا تاکہ
ان کے ہم ورک کو بھی تھوڑا سا اپریشیٹ کر سکیں اور مطالعہ کر سکیں۔ تو کاتبوں کے حالات پر نظر، اب اپنے کاتبوں کے حالات پر نظر ڈالو، اس طرح کہ اپنا دفتری کاروبار بہترین ہاتھوں کی تحویل میں رکھو، اور اپنی وہ چٹھیاں جن میں تمہاری مخفی تدابیر اور رموز مملکت درج ہوں ان کاتبوں کے ساتھ مخصوص کر دو، جو ہر لحاظ سے جامع اخلاق صالحہ ہوں، جو اپنے بلند مرتبہ کے چاؤ میں آ کر بری مجلس میں تمہارے سر پر چڑھ کے گستاخی نہ کرنے لگیں، اور تمہارے لیے لینے اور تمہاری طرف سے دینے کے ضمن میں تمہارے اہلکاروں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اور ان کا جواب با ثواب روانہ کرنے میں غفلت کی وجہ سے کوتاہی نہ کریں، اور معاملات کے ایسے ماہر ہوں کہ تمہارے حق میں معاہدہ کی کسی گرہ میں کمزوری نہ رہنے دیں، اور جو گرہ تمہارے خلاف پڑتی ہو اسے کھولنے سے عاجز نہ رہ جائیں، اور کسی معاملہ میں اپنی قدر و قیمت سے نہ آشنا نہ ہوں، کیونکہ جو اپنی ہی قدر و قیمت نہیں پہچانتا وہ دوسروں کی قدر کیا جانے گا۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ ان کا انتخاب تمہاری فراست، خصوصی میلان اور حسن زن کی بنا پر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ حکام کی نظروں میں سمانے کے لیے تصنع اور حسن خدمت کی راہ سے شناسائی پیدا کر لیتے ہیں، حالانکہ اس ظاہرداری کے سوا ان میں خیرخواہی اور ایمانداری کا نام تک نہیں ہوتا، بلکہ ان کا امتحان اس کارگزاری سے کرو جو انہوں نے تمہارے پیشرو نیک حکام کے ماتحت انجام دی۔ بس جو عوام میں ہر دل عزیز اور ایمانداری میں نیک نام رہ چکا ہو اس کا انتخاب کر لو، تو تمہارا یہی طرز عمل اس بات کی دلیل بن جائے گا کہ تم اللہ کی راہ کے اور اپنے امام کے خیرخواہ ہو، اور اپنے دفتری امور کے ہر شعبے کا ایک افسر اعلیٰ مقرر کرو جو کسی بڑے کام کے آگے قلم نہ چھوڑ دے اور ناکاموں کی کثرت سے گھبرا اٹھے، اور یاد رہے کہ تمہارے کاتبوں میں جو عیب ہوگا وہ تم اس سے چشم پوشی کرو گے تو اس کے ملزم تم خود گردانے جاؤ گے۔ یہ جناب بڑا توجہ طلب ہے اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے افسران کی اپائنٹمنٹ کرنی ہے جو ذمہ دار ہوں اور کوئی خوشامد سے کام نہ لینے والے ہوں، اور مملکت میں وفاداری سے کام کریں، اور ان کی اپائنٹمنٹ بھی بڑی سوچ سمجھ کے کرنی پڑے۔ اس کے علاوہ جناب آگے تاجروں کے متعلق کچھ ہدایات ہیں۔ ازاں بعد تاجروں اور صنعت کاروں کا خود بھی خیال رکھو اور دوسروں کو بھی ان کا خیال رکھنے کی ہدایت کرو۔ یہ تاجر اور صنعت کار مقیم ہوں، ہاں کریا بکریا پھر کر مال بیچتے ہوں، چاہے جسمانی مشقت سے روزمرہ کے استعمال کی چیزیں بناتے ہوں، کیونکہ یہی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات زندگی بہم پہنچانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور تمہارے ملک کی خشکی تری میدان اور پہاڑوں کے طویل راستوں اور دور افتادہ مقامات سے ضروریات کی چیزیں کشاں کشاں اندرون ملک لے آتے ہیں، اور وہ بھی ان حالات میں کہ جہاں جہاں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہاں تک اور لوگ پہنچنا تو کیا ادھر رک کرنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ لوگ امن پسند ہوتے ہیں اور ان سے کسی قسم کی شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا، اور ایسے صلح پسند ہوتے ہیں کہ ان کی بغاوت کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ تمہارے مرکزی شہر میں ہوں یا گرد و نواح کے شہروں میں بڑا ان کی خبر گیری کرتے رہو، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ ان میں اکثر کھلے بندو تنگ دلی اور بری طرح سے کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کاروباری لوگوں کی ذرا بات ہو رہی ہے، اکثر ہوتے ہیں یہ کنجوس لوگ ہوتے ہیں جو اسٹیٹ کو نا ٹیکس وغیرہ دینے سے ذرا بچتے ہیں یا بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ ان میں اکثر کھلے بندو تنگ دلی اور بری طرح سے کنجوسی کا شکار ہوتے ہیں، نفع کمانے کے لیے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور فروختنی مال کی منہ مانگی قیمت لگاتے ہیں، اور اسی طرح سے عوام کے نقصان اور حکام کی بدنامی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ لہذا ذخیرہ اندوزی کو ممنوع قرار دے دو، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، اور خرید و فروخت میں ایسی نرمی کار فرما ہونی چاہیے کہ ناپ تول اور بھاؤ تاؤ دلانا ہو، جس سے دکاندار اور خریدار میں سے کوئی فریق
گھاٹے میں نہ رہے، اب تمہاری ممانعت کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کا ساتھ نہ چھوڑے تو اسے عبرت ناک سزا دو، مگر سزا دینے میں حد اعتدال سے تجاوز نہ کرو۔ یہ تاجروں کا جناب تھوڑا سا ہم نے سخت انسٹرکشن آ گئی ہیں، کیونکہ یہ لوگ ان کو ایماندار نہیں قرار دیا سرکار نے۔ یہ انہوں نے ذخیرہ دوزی تو ضرور کرنی ہوتی ہے، کتنا ہی وہ بڑا تاجر ہو، وہ کہتے ہیں جی ایک تو ہمیں ٹیکس نہ دینا پڑے اور دوسرا منافع زیادہ سے زیادہ، اور دور دراز سے جہاں سے بھی کاروبار کریں گے انہوں نے آنےسٹ دین کو قرار دیا۔ آگے فقراء اور مساکین کے جناب حالات بیان کیے ہیں۔ پھر سب سے نچلے طبقہ کا خیال رکھنے میں اللہ کو نہ بھولنا۔ سب سے نچلا طبقہ کون سا ہے؟ جو مزدور طبقہ ہے، یا وہ طبقہ ہے جو روزی روٹی کے لیے رات کو کہیں فٹ پاتھ پہ پھر ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھیں کبھی سڑکوں پہ بھی لوگ سو جاتے ہیں، یا ان کو روٹی نہیں ملتی تو پھر وہ درگاہوں پہ جا کے لیٹ جاتی ہیں۔ یہ فقراء اور مساکین کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا انہوں نے۔ اس طبقہ میں نادار، محتاج، فقر و فاقہ میں مبتلا اور معذور لوگ شامل ہیں۔ ان کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ کچھ تو ان میں سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ کم سوال ہوتے ہیں جنہیں بے مانگے دینا ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں اللہ نے اپنا جو حق تمہارے سپرد کیا ہے اس کی حفاظت کرو، اور ان کے لیے ایک حصہ تو اپنے بیت المال سے معین کرو، اور ایک حصہ ہر شہر میں اسلامی غنیمت کی زمینوں کی پیداوار ہے، کیونکہ اس میں دور رہنے والوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا نزدیک رہنے والوں کا، اور تمہیں ہر ایک کے حق کا نگہبان بنایا گیا ہے، لہذا حکومت کے نشہ میں ان سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ اس فرض کا اکثر اہم حصہ ادا کر کے یہ نہ سمجھ لینا کہ باقی ماندہ قلیل کی فروگزاشت پر تمہارا عذر قبول کر لیا جائے گا، لہذا ان کی طرف سے بے فکر نہ ہو جانا، اور نہ تکبر میں آ کر ان سے منہ پھیرنا، اور ان میں سے جو تمہارے پاس پہنچ نہیں سکتے ان کے پرسانے حال رہو، جنہیں آنکھیں دیکھنا تک پسند نہیں کرتی، اور جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سمجھے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اپنے کسی خدا ترس اور متواضع معتمد کو مخصوص کر دو کہ ان کے حالات تمہارے سامنے پیش کرتا رہے، پھر ان کے بارے میں وہ طرز عمل اختیار کرو کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عذر پہلے سے موجود ہو، کیونکہ ساری ریت میں یہی لوگ ہیں جنہیں دوسروں کے مقابلہ میں انصاف کی زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ہے مجبوری ہر ایک کا حق ادا کر کے اللہ کے سامنے بری ذمہ ہو جاؤ، اور یتیموں اور پیرانے سال خوردہ کی دیکھ بھال کرتے رہو جن کا کوئی سہارا نہیں، اور سوال کرنے کے لیے اپنے پاس آپ اٹھ بھی نہیں سکتے، اور یہی وہ بوجھ ہے جو حکام پر دو بر ہے، اور کیوں نہ ہو حق کی ہر بات دو بر ہی ہو جاتی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ ان اقوام کے لیے اس بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے جو عاقبت کی طلب میں اپنے دلوں کو مضبوط رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جو وعدہ کر رکھا ہے اس وعدے کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں، اور اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لیے مخصوص کر دو، جس میں ان کی خاطر ہر کام سے فارغ ہو جاؤ، اور ایک مجلس عام میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤ، اور ان میں محض دکھاوے کو نہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے تواضع اختیار کرو، اور اس وقت اپنے فوجیوں، ماتحتوں، حفاظتی دستے اور پولیس کو ان سے ہٹا کر دور بٹھا دو، تاکہ کہنے والا تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہے بے خوف و ہراس کہہ سکے، کیونکہ میں نے حضرت رسول خدا کو کئی موقعوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس قوم میں زیر دست کا حق زبردست سے بے خوف و ہراس نہیں دلایا جاتا اس کی کوئی خوبی بیان نہیں کی جا سکتی۔ پھر ان حاجت مندوں کی درشت مزاجی اور قوت بیان کی کمزوری کو برداشت کرو، اور ان سے تنگ آ کر کج ہلکی اور تکبر کو پاس نہ آنے دو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دامن تم پر چاروں طرف سے پھیلا دے گا، اور اپنی عاقبت کا ثواب تمہارے لیے واجب کر دے گا، اور جو کچھ دینا ہے کھلے دل سے دو، اور نہ دینا ہو تو بعنوان شائستہ معذرت کرو پھر تمہارے کاموں میں، اور یہ بھی نہیں کہ وعدہ کر کے تو مکر جائے، جیسے آج کل انہوں نے کہا کہ ہم نے پیٹرول سستا کرنا ہے تو قوم کو خواب دکھا کے تو
اب بہانے تلاش کر رہے ہیں. پھر تمہارے کاموں میں کچھ ایسے کام ہیں جن کی انجام دہی لازمی طور پر تم ہی سے وابستہ ہے. انہی سے ایک کام ماتحتوں کے خطوط کا جواب دینا ہے جو تمہارے کاتبوں کے بس کا نہ ہو. دوسرا، جس دن لوگوں کی درخواستیں تمہارے سامنے پیش ہوں اسی دن مناسب احکام صادر کرنا، جبکہ تمہارا معاون عملہ ان پر کارروائی کرنے میں تنگ دلی سے کام لے، اور روز کا کام اسی روز انجام دو، کیونکہ ہر دن کے لیے اسی دن کا کام مخصوص ہوتا ہے. اور اللہ سے عبد و معبود کا رشتہ استوار رکھنے کے لیے مذکورہ اوقات و اقسام کا افضل و اعظم اپنے لیے مخصوص رکھو، اگرچہ حقیقت میں تمام اوقات و اقسام اللہ ہی کے ہیں، بشرطے کہ ان کے صرف کرنے میں نیک نیت ہو اور ان کی بدولت ریت امن میں رہے. یہ جی کچھ غریبوں کا اور مسکینوں کا بڑا انہوں نے سفارش کی ہے علی کرم اللہ وجہ نے. لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں اس معاشرے میں کیا، پوری دنیا میں غریبوں کا کیا حال ہے، اور جس معاشرے میں تو تھوڑا بہت ہے ان کو کہتے ہیں جی وہ غیر مسلم معاشرہ ہے. تو بہرحال یہاں میں ایک ٹرمینالوجی کا ذکر کر دوں. ایک ہمارے جب اسلامک لا پڑھایا جاتا ہے نا اسٹوڈنٹس کو، تو دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک دارالسلام اور ایک دارالحرب. دارالسلام وہ ریاست ہوتی ہے جہاں اسلامی نظام ہوتا ہے اور اسلام اور حکمران جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ دارالسلام دارالحرب کے قریب پہنچ جاتا ہے جہاں اگر مسلمان حاکم تو ہو لیکن غریبوں کا کوئی حال نہ ہو، تو وہ اسلامی ریاست پھر اس کو کہنا مشکل ہوتا ہے. تو دارالحرب جو ہے وہ ایسی ایک ریاست ہوتی ہے جس کا حکمران تو غیر مسلم ہوتا ہے، لیکن وہاں بنیادی حقوق جو ہے نا وہ سب کو برابر مل رہے ہوتے ہیں. ہاں وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، جیسے لنڈن انگلینڈ کا ہے، امریکہ ہے، یا اور جو فلاحی ریاستیں ہیں جن کا دنیا میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں. لیکن ایسا دارالحرب، ایسا ملک جس کا حاکم جو ہے وہ غیر مسلم ہو، اور وہاں مسلمانوں کو اگر بنیادی حقوق مل رہے ہیں، مذہبی آزادی ہے، تو اس کو بھی آپ دارالسلام کہہ سکتے ہیں کہ ان کو وہاں اپنے شعار جو ہیں وہ دینی ادا کرنے کا پورا جب موقع مل جاتا ہے. تو یہ سارے حالات آپ دیکھ لیں کہ اس وقت یہاں غریبوں کا کیا حال ہے معاشرے میں. جو انسٹرکشن دی جاتی ہیں یا جو مولا کائنات نے دی اپنے ایک گورنر کو، وہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، وہ جتنے بھی آگے آنے والی نسلوں میں لوگوں نے حکمران بننا تھا ان کے لیے ہے کہ بھئی آپ نے ایسے نظام کو چلانا ہے، غریبوں کا خیال رکھنا ہے اور ان کی عرض گزارشات بھی سننی ہے، اپوائنٹمنٹس بھی میرٹ پہ کرنی ہے، جج ہو، کوئی جنرل ہو، آرمی چیف ہو، کوئی وزیر ہو، مشیر ہو. لیکن جب میرٹ پہ نہیں ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی تو پھر نظام ایسے ہی ہوگا جیسے ہمارا چل رہا ہے پاکستان سے. تو اب نمازیوں کی طرف جناب آ گئے ہیں، جو عبادت گزار لوگ ہیں نا ان کا ذکر ہونے لگا ہے. سرکار کہتے ہیں جی، اور وہ مخصوص دینی اعمال جو تم خالصتاً بوجہ اللہ بجا لاتے ہو، ان میں ایسے فرائض کی پابندی کو نمایاں خصوصیت حاصل ہونی چاہیے جو اسی کی ذات پاک سے مخصوص ہے. لہٰذا اپنے لیل و نہار کے مخصوص اوقات میں اپنے بدن کی طاقت کا کچھ حصہ اللہ کی عبادت میں صرف کرو، اور اس عبادت کے جو اعمال عبادت قربت اللہ بجا لاؤ جو پوری توجہ سے اسی طرح انجام دو کہ ان میں کوئی کسر اور نقص نہ رہنے پائے، چاہے تمہیں کتنی ہی جسمانی کو برداشت کرنی پڑے. اور جب نماز باجماعت پڑھانے لگو تو اتنی طویل نہ کرو کہ لوگ نماز چھوڑ کر بھاگ جائیں، اور نہ اتنی مختصر کہ نماز ہی نہ رہے، کیونکہ نمازیوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کوئی بیماری یا ضروری کام ہوتا ہے. اور نہ جب حضرت رسول خدا مجھے یمن بھیجنے لگے، اب یہ وہ واقعہ جو میں نے آغاز میں بیان کیا نا کہ یمن کا انہوں نے قاضی بنا کے بھیجا، تو یہ سرکار نے اس لیٹر میں یہ بھی بتایا کہ جب مجھے بھیجنے لگے تو وہ کیا انہوں نے حکم فرمایا.
جب حضرت رسول خدا مجھے یمن بھیجنے لگے تو میں نے آپ سے پوچھا کہ نماز باجماعت کس طرح پڑھاؤں؟ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا انہیں ایسی نماز پڑھاؤ جیسی ضعیف ترین نماز پڑھ سکتا ہے، اور مومنوں پر مہربان بن کر رہو۔ یعنی وہ کہتے ہیں ضعیف ترین سے مراد یہ ہے کہ مختصر ترین، یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہوئے، یہاں ہمارے علماء اور مشائخ جو ہیں ان کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ نماز تو چلیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا، دعا تو اتنی لمبی مانگ لیتے ہیں کہ نماز کا اتنا دورانیہ نہیں ہوتا جتنی وہ دعا لمبی مانگ لیتے ہیں۔ اس کے بعد خیال رہے کہ اپنی ریت سے لمبی دیر تک روپوش نہ رہنا، کیونکہ حکام کا روپوش رہنا ایک قسم کی تنگ دلی اور امور حکومت سے لا علمی کی دلیل ہے، اور ریت سے چھپ کر رہنا انہیں ان باتوں سے بے خبر رکھنا ہے جو ان کے لیے پس پردے کا حکم رکھتی ہیں۔ چنانچہ ان کی نگاہ میں ہر بڑی چیز چھوٹی اور ہر چھوٹی چیز بڑی، ہر خوبی حامی اور ہر حامی خوبی ہو کر رہ جاتی ہے، اور اس طرح حق اور باطل کی تمیز اٹھ جاتی ہے۔ اور حکمران بھی تو آخر بشر ہی ہوتا ہے، اسے کیا خبر کہ لوگ اس کی لا علمی میں درپردہ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور حق کی پیشانی پر کوئی ٹھپتے تھوڑی لگے ہوتے ہیں کہ کھرے اور کھوٹے سکوں کے نقوش پہچانے جا سکیں، اور تم دو مختلف آدمیوں میں سے ایک ہی ہو سکتے ہو، یا تو وہ آدمی کے دل کھول کر راہ حق پر خرچ کرتے ہو، اس صورت میں لوگوں کو واہی حقوق ادا کرنے میں ان سے حجاب کیا، اور کریمانہ افعال کی بجاوری میں پردہ کی کیا ضرورت، یا پھر تم وہ آدمی ہو کہ نہ دینے کی قسم کھائے بیٹھے ہو، سو اس صورت میں لوگ جو ہی تمہاری داد و پیش سے مایوس ہو جائیں، یہ تو تم سے مانگنا خود ہی چھوڑ دیں گے۔ مزید بنا تمہارے پاس لوگوں کی زیادہ درخواستیں ایسی آتی ہیں جن کی وجہ سے تم پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑتا، جیسے کسی ظلم کی شکایت یا کسی لین دین کے سلسلے میں انصاف کا مطالبہ۔ پھر ہر حکمران کے کچھ حواس اور رازدار ہوتے ہیں جن میں خود غرضی، درازی اور بد معاملگی پائی جاتی ہے، لہذا ایسے حالات پیدا ہونے کا رشتہ کاٹ کر ان لوگوں کی شرارت کا مادہ کا خاتمہ کر دو، اور اپنے حاشیہ نشینوں اور قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی جاگیر ہرگز نہ دینا۔ یہ ابھی آپ سنتے رہتے ہیں نا جی، یہ جاگیریں ادھر ہو گئی، کوئی ٹرسٹ بنا دیا، سارے پھر وہ معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی جاگیر ہرگز نہ دینا، اور نہ ان میں سے کسی کو تم سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ وہ کسی ایسی سیر حاصل زمین پر قبضہ جما لے جس سے آس پاس کے لوگوں کی آبپاشی یا کسی مشترکہ کام، سڑک پل وغیرہ کو جس کے خرچ کا بوجھ وہ دوسروں پر ڈالتے ہوں، نقصان پہنچتا ہو، کیونکہ اس دھاندلی سے گلچھرے تو وہ حاشیہ نشین اڑائیں گے، تمہیں یاد بھی نہیں کریں گے، مگر اس کا دھبا دنیا آخرت میں تمہارے دامن پر لگا رہے گا۔ اور اپنے اور بیگانے میں سے مظلوم کا حق بھی جس کے ذمہ ہو اس پر لاگو کر دو، اور اس کا کاروائی میں صبر و احتساب سے کام لو، چاہے اس کی زد میں تمہارا کوئی عزیز اور خاص آدمی ہی کیوں نہ آتا ہو۔ اس وجہ سے جو بار خاطر تمہیں برداشت کرنا پڑے اس کے انجام کو پیش نظر رکھو، کیونکہ اس کاروائی کا انجام یقیناً قابل تعریف ہے۔ اور اگر ریت کو بدگمانی ہو جائے کہ تم نے ان پر ظلم کیا ہے تو معذرت کے ساتھ اپنی صفائی پیش کر دو، اور اپنا معافی و ضمیر واضح کر کے ان کی بدگمانیاں دور کر دو، کیونکہ ایسا کرنے میں جہاں تمہاری اپنی اخلاقی تربیت ہوگی وہاں ریت پر تمہاری مہربانی بھی ثابت ہو جائے گی، اور اس عذر خواہی سے ریت کو حق پر قائم رکھنے کا مقصد بھی حاصل کر لو گے۔ اب آگے جی سب سے جو امپورٹنٹ چیپٹر ہے نا اس خط کا، جو وہ آ رہے ہیں، دو ہیں وہ، اور وہ ہے جی دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہو۔ دشمن کی چالوں سے کیسے ہوشیار رہتے ہیں؟ پاکستان نے تو ایٹم بم بنا کے ہوشیاری دکھائی ہے نا، انہوں نے بنایا تو انہوں نے بھی بنا دیا تو بیلنس ہو گیا۔ اب دیکھیں ماضی میں جو انسٹرکشن تھی وہ کیا تھی، وطن کی چالوں سے دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہنا، اور دشمن اگر ایسی صلح کی پیشکش کرے جس میں اللہ کی خوشنودی کا دخل ہو تو اسے ٹھکرانا نہیں، کیونکہ صلح سے تمہاری افواج کا آرام
تفکرات سے تمہاری آسودگی اور تمہارے شہروں کا امن وابستہ ہے، لیکن یاد رہے کہ صلح کے بعد دشمن سے پوری طرح ہوشیار رہنا ضروری ہے، کیونکہ دشمن عموماً اس لیے قریب آتا ہے کہ تمہاری غفلت سے فائدہ اٹھائے، لہٰذا محتاط رہو اور اس ضمن میں حسن ظن کا اعتبار بھی نہ کرو، اور اگر دشمن سے کوئی معاہدہ کرو یا اسے اپنی امان میں لے لو تو اپنے عہد کی پوری پابندی کرو اور اپنی ذمہ داری کا ایمانداری سے نباہ کرو، اور اپنے دیے ہوئے قول پر یوں قائم رہو کہ جان جائے مگر بات نہ جائے، کیونکہ اللہ کے فرائض میں سے جس فریضہ پر تمام لوگ الگ الگ خواہشات اور مختلف نظریات کے باوجود سب سے زیادہ متفق ہیں وہ افائے عہد کی تعظیم کے سوا اور کچھ نہیں، اور مسلمان مشرکوں نے بھی باہمی عہد و پیمان کی پابندی کی، کیونکہ وہ عہد شکنی کے نتائج بھگت چکے ہیں، لہٰذا نہ تو اپنے قول و قرار کی خلاف ورزی کرنا، نہ اپنے عہد کو توڑنا، نہ دشمن کو دھوکہ دہی دینا، کیونکہ جاہل بدبخت کے سوا اللہ کی نافرمانی کی کوئی ضرورت نہیں کرتا، اور اللہ نے اپنے عہد و پیمان کو جائے امن قرار دے کر اس کو اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں عام کر دیا ہے، اور ایسی حریم بنایا ہے جس کے محفوظ مضبوط قلعہ میں وہ سکون پذیر ہوتے ہیں، اور جس کے پڑوس میں اترنے کے لیے تیزی سے رواں دواں ہیں، لہذا عہد و پیمان میں کوئی کھوٹ، خیانت اور دھوکہ جائز نہیں، اور ایسا کوئی معاہدہ نہ کرو جس میں ہیلے بہانے کی راہ نکلتی ہو، اور معاہدہ کی تاکید توثیق کے بعد قابل توجیہ الفاظ کا سہارا مت لو، اور خبردار کسی ایسی بات کی ناگواری جس میں اللہ کا عہد تم پر لاگو ہو گیا ہو تمہیں اس بات کی دعوت نہ دے کہ تم ناحق معاہدہ ٹوٹ جانے کے بہانے تلاش کرنے لگو، کیونکہ جس کام کی تنگی اور ناگواری سے تمہیں نجات پانے اور اس کا انجام میں بخیر ہونے کی امید ہو، اس پر تمہارا صبر کرنا اس بدعہدی سے بہتر ہے جس کا خمیازہ بھگتنے سے تم ڈرتے ہو، اور تمہیں اندیشہ ہے کہ اس بدعہدی کی پاداش میں اللہ کی باز پرس تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گی، اور اس باز پرس سے دنیا اور آخرت کے گناہ بخشوا کر بھی رہائی نہ پا سکو گے۔ یہاں میں ایک دو گزارشات کر دینا چاہتا ہوں کہ دشمن کی چالوں سے تو ہوشیار رہنے کا مولا نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا، اس کو اگر بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا نبی آخر الزمان کو، ہمارے آقا کریم کو، کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ حکم آیا تھا، اور کیونکہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بچنے کے لیے یہود و نصارہ سے کچھ معاہدے کیے امن کے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر آیت نازل کی کہ بھئی معاہدہ تو آپ نے کر لی ہے یا کر لیں، تو لیکن یہ آپ کے دوست نہیں ہوں گے، تو یہ پھر ادھر ایسی جو چالیں ہیں نا ان سے بچنے کے لیے پھر یہ آگے مولا نے اس سیکوینس کو جاری رکھتے ہوئے آگے آنے والی نسلوں کو میسج دیا کہ بھائی اگر کوئی معاہدہ کر بھی لیں تو ان کی چالوں سے آپ نے پھر بھی ہوشیار رہنا ہے اور باز رہنا ہے، اعتبار نہیں کرنا ان کے دشمنوں کو۔ تو وہ آپ خود بھی بہت دلیر تھے اور کئی جنگوں میں حصہ لیا اور کمانڈر بھی تھے، تو یہ سارا آپ سمجھتے تھے، سپہ سالار بھی تھے، اور گوگل پہ اگر آپ جائیں تو انہوں نے حضرت علی کو کانکرر انہوں نے قرار دیا ہے کہ وہ جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے تو وہ فاتح بن کے واپس آتے تھے، تو یہ پھر فاتح تبھی بندہ ہوتا ہے نا اگر سچا ہو، حق پہ ہو، اور پھر دشمن کی چالوں سے ہوشیار رہتا ہو، اور ان کے ساتھ جو باتیں کرے پھر ان میں وعدہ کے ساتھ پھر پاس بھی رکھیں، یہ وہی کر سکتے جو پھر خود پہلے کریکٹر کا صحیح ہو اور اعلیٰ ترین منصب پہ کام کرتے رہیں۔ اس میں جناب اب ہم اس کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں۔ انسانی جان کی حفاظت، اس کو بڑا انہوں نے اہمیت دی ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، لیکن سرکار کیا فرماتے ہیں یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں خبردار، مالک اشتر کو انہوں نے کہا
کہ خبردار لوگوں کے ناروا خون نہ بہانا، کہ ہاں لوگوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ ناحق خون ریزی سے بری کوئی بات نہیں جو خدا کی ناراضی کو بلاوے، گناہ کی پاداش کو عظیم تر کر دے اور زوال نعمت اور انقطاع مدت کے لیے موزوں تر ہو، اور اللہ سبحانہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندوں کی باہمی خون ریزیوں ہی کا فیصلہ کرے گا۔ اور اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے ناحق خون ریزی مت کرنا، کیونکہ یہ فعل اقتدار کو نہ صرف کمزور کر دیتا ہے بلکہ اسے زائل کر کے دوسروں کو منتقل کر دیتا ہے، اور کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دینے کے بعد نہ خدا کے یہاں اور نہ میرے نزدیک ہی تمہارا کوئی عذر سنا جائے گا، کیونکہ اس میں بدنی قصاص لازم ہے۔ یہاں بدنی قصاص کا یہ تھوڑا سا کرمنالوجی کا حوالہ آ رہا ہے کہ قصاص وہ یہاں لفظ بیان ہوا ہے، اس لیے میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ قصاص وہ سزا ہے کہ جیسا کوئی عمل کرتا ہے نا، وہی عمل اس بندے کے ساتھ ہو، اس کو کہتے ہیں آئی فار آئی، نوز فار نوز، ایئر فار ایئر، اینڈ یعنی جان کے بدلے جان، مال کے بدلے، یہ اس کا قصاص کا جو ہے یہ مختصر میں بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ بہت وسیع ایک اس پہ قانون بن چکے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں ایک لفظ پہ، اور قصاص کا بہت تذکرہ تاریخ میں ہے۔ کئی لوگ جو تھے وہ قصاص کو، پھر قرآن میں اس کا سب سے پہلے ذکر ہے، تو یہ قصاص کو جنہوں نے نا بیان کیا۔ وہاں اگر تم سے یہ غلطی سرزد ہو جائے کہ سزا دیتے وقت تمہارا کوڑا یا تلوار یا ہاتھ حد اعتدال سے تجاوز کر جائے اور قتل واقع ہو جائے، کیونکہ مکہ بلکہ اس سے بھی حفیف ضرب قتل کا باعث ہو سکتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ حکومت کا گھمنڈ تمہیں مقتول کے وارثوں کا حق ادا نہ کرنے دے۔ یہ اتنا نازک معاملہ ہے کہ اگر کسی کا نہ حق قتل ہو جائے تو اس کی سزا جو ہے نا وہ پھر قتل ہی ہے، تو وہ پھر کوئی بھی بندہ جان تو نہیں دینا چاہتا، لیکن وہ ایک دوسرا رستہ بھی ہے، کہتے ہیں جی دیت ادا کر دیتے ہیں۔ وہ قصاص اور دیت کا فلسفہ وہ ایک علیحدہ ہے، اس میں ہم ایک نشست کریں گے قصاص اور دیت کو۔ اور دیکھو خود پسندی اور اپنی دل پسند باتوں پر بھروسہ کرنے اور خوشامد پسندی سے بچ کر رہنا، کیونکہ نیکوں کی نیکیاں ملے میٹ کرنے کے لیے شیطان کے دل میں زیادہ بھروسے کے مواقع یہی ہیں۔ یہ شیطان اصل میں سارے کام کرواتا ہے بندے سے، جو بھی کرائمز وغیرہ ہیں۔ اور خبردار ریت پر احسان کر کے احسان جتانے یا اپنے کیے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے، یا ریت سے کوئی وعدہ کر کے بعد میں وعدہ خلافی کرنے کا خیال بھی نہ کرنا، کیونکہ احسان جتانا نیکی کو برباد کر دیتا ہے، اور کیے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا چراغ حق کو بجھا دیتا ہے، اور وعدہ خلافی خالق و مخلوق دونوں کی ناراضگی کا موجب بن جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تمہارا منہ سے وہ کچھ کہنا جو تم کرتے نہیں، اللہ کے ہاں بڑی ناراضی کی بات ہے۔ کہ ہر کام کو اس کے مقام پر رکھنا، یہ آخری جو انسٹرکشن انہوں نے دی نا مالک اشتری، اور خیال رہے کہ جب تک کسی کام کا وقت نہ آ جائے اس کے کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لینا، اور جب اس کے ہونے کا وقت آ جائے تو توقف نہ کرنا، اور جب تک سمجھ میں نہ آ جائے اس کے کرنے سے باز رہنا، لیکن جب واضح ہو جائے تو سستی نہ کرنا۔ غرض ہر کام کو اس کے مقام پر رکھو اور ہر عمل کو اس کے موقع پر بجا لاؤ، اور محتاط رہو کہ جس بات میں سب لوگ برابر کا حق رکھتے ہوں اسے اپنی ذات کے لیے مخصوص نہ کرنا، اور جو اپنی باتیں سب کی آنکھوں کے سامنے ہوں ان سے جان بوجھ کر اپنی تغافل نہ کرنا، کیونکہ دوسروں کی جواب دہی تم ہی کو کرنا ہوگی، اور ہم قریب تمہاری آنکھوں سے تمام معاملات کے پردے ہٹ جائیں گے، اور ہر مظلوم کا انصاف تم سے مانگ لیا جائے گا۔ اپنے غصے کے جوش، غضب کی باڑ، ہاتھ کی گرفت اور زبان کی تیزی کو قابو میں رکھو، اور ان سب باتوں پر جلد بازی سے باز رہنے اور گرفت کرنے میں تاخیر کا پہلا
اٹھا دو یہاں تک کہ تمہارا غصہ تھم جائے اور تم صحیح رائے جاری کرنے پر قائم ہو جاؤ۔ اور جب تک اپنے پروردگار کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے کی یاد میں زیادہ سے زیادہ فکر نہ ہوگی، تمہیں ان باتوں کو اپنے دل میں مضبوطی سے جما نہیں سکو گے۔ یعنی یہ خیال رہے کہ جانا اللہ کے پاس ہے واپس۔ یہ جو اقتدار یا امانت ہے نا، جو ہم نے شروع میں جب آئین پاکستان کا ذکر کیا تھا، اس میں پہلے جو ہمارے آئین پاکستان کا میں ذکر کر دیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہے whereas the sovereignty over our entire universe belongs to Almighty اللہ، کہ اقتدار اعلیٰ کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ And the chosen representative of the people of Pakistan shall use that authority as a sacred trust۔ تو وہ آپ نے بطور امانت استعمال کرنی ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو اقتدار میں جاتے ہیں، ان کو جو ذمہ داری سونپی جاتی ہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم نے تو بڑی محنت سے اقتدار حاصل کی ہے، بڑا پیسہ لگا کے آئے ہیں۔ بھائی آپ کے پاس ہے تو امانت نا، آپ امانت میں تو خیانت نہ کریں۔ آپ کو اللہ نے اقتدار اگر دیا ہے تو اسی کی طرف آپ نے لوٹ کے جانا ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ یہاں یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اب اقتدار میں آ گئے ہیں تو ہم جو کریں گے نا وہ اس پہ وہ ٹھیک ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اور تم پر واجب ہے کہ ماضی کی ہر بات سے سبق حاصل کرو، یہ وہ تم سے پہلے کی حکومت عادلہ ہو یا سنت فاضلہ، ہمارے نبی کی حدیث ہو یا کتاب خدا میں آیا ہوا فریضہ ہو، اور بہر صورت جن باتوں پر ہمیں عمل کرتے ہوئے دیکھ چکے ہو انہی کی پیروی کرو، اور دل لگا کر ان ہدایات پر کاربند رہو جو میں نے تمہارے لیے اس فرمان میں درج کر دی ہے، اور جن کے ذریعے میں نے اپنی حجت تم پر مضبوط کر دی ہے، تاکہ جب تمہارا نفس اپنی خواہشات کی طرف تیزی سے بڑھنے لگے تم کوئی بہانہ نہ بنا سکے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت واسعہ اور ہر مراد پر لانے پر اس کی عظیم قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور تمہیں توفیق دے کہ ہم اس کی رضا کے مطابق اس کے حضور اور اس کی مخلوق کے سامنے عذر واضح قائم کر سکیں، اور بندوں میں نیک نامی، شہروں میں عمدہ تاثرات، بھرپور خوشحالی اور بڑھتی ہوئی عزت بھی قائم کر سکیں۔ اور یہ بھی سوال کرتا ہوں کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت اور شہادت پر کرے، اور ہم یقیناً اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ اس کا اختتام ہو گیا جی ان الفاظ پہ۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ یعنی لیٹر ہے کہ یہ میں پہلے بھی ہست و نیز کی وساطت سے قاضی صاحب کی اجازت سے دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ اسلامک جو اسٹوڈینٹس جہاں جہاں پڑھائی جاتی ہے، اسلامی فقہ، محمدن لا، اسلامک لا، اس خط کو حضرت مولا کائنات کے اس خط کو لا کے کورس میں ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جانا چاہیے، جیسے دوسرے مضامین پڑھائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو انسٹرکشنز ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو کانسٹیٹیوشنل معاملات ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ ہدایت ہے کہ کیسے آپ نے نظام کو چلانا ہے، آئین سلیکشن کیسے کرنی ہے۔ یہاں آئے روز جب بھی کوئی عہدے کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہوتی ہے تو 3 ماہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ جی یہ پتہ نہیں کس کو بنا دیں گے۔ تو جو ضابطۂ اخلاق مولا علی نے بتا دی ہے معاشرے کو، اس کو تو یہ پڑھنے کی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس کو پڑھانا چاہیے، ٹیچرز کو پڑھانا چاہیے، پی ایچ ڈی ہونی چاہیے اس پہ، اس لیٹر پہ۔ تو باقی تو بہت سارے سبجیکٹ پہ پی ایچ ڈی ہوتی ہے، لیکن علی کے جو خطوط ہیں اور جو نہج البلاغہ کے جو ماشاءاللہ ان کی تقاریر ہیں اس پہ بھی پی ایچ ڈی ہونی چاہیے۔ ہمارے ایسے اسکالر ہوں جو آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ فقہ کے پہلے امام کون تھے، فقہ شروع کہاں سے ہوئی، نبی آخر الزمان نے کس کو پہلا قاضی بنا کے بھیجا، اور کیسے انہوں نے پھر وہ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو قائم کیا، اور اپنے پھر آگے جب گورنر اپوائنٹ کیے ہیں تو کیسے ان کی اپوائنٹمنٹ کی، کیا کیا ان کو ہدایات جاری کی۔ اور یہ آنے والوں کے لیے بھی ایک روشن مثال ہے، مشعل ہے، اس سے روشنی حاصل کریں۔ اس کو صرف کتابوں میں پڑھنے کی حد تک یا تاریخ کی اوراق بنانے کی حد تک نہ رکھیں، عملی مظاہرہ کریں تھوڑا سا۔ یہاں میں ابھی ایک پہلے ذکر کیا تھا، ایک ہمارے جی محمد علی نادر صاحب ہیں، آفیسر ہیں، تو انہوں نے نا
اس کا انالیسس کیا ہے علی کا جو مکتوب نمبر 53 ہے نا، اس کو انہوں نے نہج البلاغہ سے حاصل کر کے، تو انہوں نے تو کہا ہے کہ دنیا میں جتنی ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ریفارمز ہوئی ہیں، وہ برطانیہ میں ہوئی ہیں، نیلسن منڈیلا نے کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ روشنی انہوں نے حضرت علی کے اس لیٹر سے لی، یہاں تک لوگوں نے لکھ دیا ہے۔ تو اس کا میں ایک پہلا پڑھ دیتا ہوں، اجازت ہے کوئی صاحب؟ تھوڑا سا انگلش میں تو تھوڑا سا ہو جائے سرکار کا ذکر۔ یہ انہوں نے بہت زیادہ ان کو حضرت علی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ایڈوائزز ملک مالک اشتر، ان کو نصیحت کرتے ہیں، meet the oppressed and the low periodically in an open conference and conscious of the divine presence there, have a heart-to-heart talk with them, and let none from your armed guard or civil officers or members of police or the intelligence department be by your side, so that the representatives of the poor might state their grievances fearlessly and without reserve۔ تو وہ فرق کہتے ہیں کہ غریبوں کو آپ نے ایسے ملنا ہے کہ وہ آپ کے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، وہ اپنے آپ سے اپنے دل کا حال بیان کریں۔ The concept of ruler to public contact depicts the eloquence of امام علی۔ کہتے ہیں امام علی نے یہ بات بتائی ہے کہ آپ نے غریب شہریوں سے کیسے بات کر لی۔ The main purpose of this free contact is to make rule aware of public opinion. It is the essence of democratic system to make decision with public opinion. Although modern democratic system is different from that of an Islamic system of that time, yet it has overlapping ideas. Islamic ruler is neither a dictator nor an autocrat. Islamic ruler is a man of character and ability. Islam does not want to assume men of high posts merely on religious basis. Islam demands professionalism and abilities relevant to that particular post۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا اسپانسر علی سے انہوں نے کیا ہے، کیسے اپوائنٹمنٹ۔ اچھا جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علی کے افکار، ان کے عمل اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا کرے، اور ان کے اس صرف ایک خط کو اگر ہم اپنا شعار بنا لیں نا، تو شاید ہمارا معاشرہ کچھ بہتری کی طرف چل پڑے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی نشست کا پھر اعلان کر دیں گے۔ جی بہت شکریہ۔